کبیرہ گناہوں میں تیسرے نمبر پر سود آتا ہے۔ سود کس کو کہتے ہیں؟ سود کے اصل معنی ہے زیادہ ہونا۔ سود کے اصل معنی ہے زیادہ ہونا۔ سود کا معنی اگر آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک آدمی جو لین دین کرتا ہے، اب لین دین میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی پیسہ دیتا ہے، سامنے والا یا تو چیز واپس دیتا ہے یا اتنے ہی پیسے دیتا ہے، لیکن لین دین کے معاملے میں اضافے کے ساتھ لینا، اسی کو سود کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، دوسرے آدمی کو پیسہ دیتا ہے۔ اب پیسہ کیوں دیتا ہے بھائی؟ یا تو چیز خریدے گا اس لیے پیسہ دیتا ہے، یا قرضے کے طور پر دے گا کہ ابھی میں دے رہا ہوں، آئندہ جو ہے تم دے دینا۔ تو اگر قرضے کے طور پر دیا پھر لیتے وقت اتنا ہی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ جو قرضے کے طور پر دیا ہے، جب لیتا ہے وہ تو فائدے کے ساتھ لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ میں تم کو قرضہ دیا نا، اسی لیے میں بڑھ کے لے رہا ہوں، اسی کو سود کہتے ہیں۔ یا آپ ایک چیز کسی کو دے رہے ہیں، ایک چیز کسی کو دے رہے ہیں، اب واپس وہ آدمی جب وہ چیز دے گا تو کتنا دے گا؟ جتنا لیا ہے اتنا دے گا، لیکن آپ کیا بول رہے ہیں کہ نہیں، مجھے جو ہے اتنا نہیں بلکہ اس سے زیادہ چاہیے، میں جتنا دیا ہوں تم کو اس سے زیادہ چاہیے۔ یعنی ایک ہی چیز کو آپ دے رہے ہیں تو ایک وزن سے، اور جب اس سے لے رہے ہیں تو آپ دوسرے وزن سے، اضافے کے ساتھ لے رہے ہیں آپ، تو اسی کو سود کہتے ہیں۔ یہ اسلام میں حرام ہے، اسلام میں سود لینا حرام ہے۔ تو یہ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، اسی کو عربی زبان میں ربا الفضل بھی کہا جاتا ہے اور ربا النسیئہ بھی کہا جاتا ہے۔ ربا الفضل اور ربا النسیئہ۔ ربا الفضل مانے کیا؟ یعنی وہی ایک چیز میں دے رہا ہوں ایک وزن کے ساتھ اور اس سے واپس لے رہا ہوں کچھ زیادہ وزن کے ساتھ، میں جتنا دیا ہوں اس سے زیادہ، اسی چیز کو واپس لے رہا ہوں میں، تو یہ ربا الفضل ہوا۔ ربا النسیئہ یعنی میں کسی کو رقم دے رہا ہوں اور ایک مدت کے بعد جب وہ واپس لوٹاتا ہے رقم تو میں اضافے کے ساتھ لے رہا ہوں، جتنا میں اسے دیا تھا اس سے زیادہ میں اس سے لے رہا ہوں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ربا النسیئہ کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں اسلام میں حرام ہے، اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے، سود کی کوئی بھی شکل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو آدمی ربا کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، وہ قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا کہ شیطان اس پر حاوی ہو گیا ہو۔ شیطان جس پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ آدمی جس طرح کھڑا ہوتا ہے اسی طرح یہ آدمی بھی کھڑا ہوگا جو سود کھاتا ہے، یعنی پاگلوں کی طرح اٹھے گا، پاگلوں کی طرح اٹھے گا، یہ سزا ہے۔ اچھا یہ کیوں ہوگا؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ ان کا کہنا کیا تھا، سود یہ تو تجارت کی طرح ہے، حالانکہ تجارت میں اور سود میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تجارت میں آپ ایک چیز دیتے ہیں، دوسری چیز لیتے ہیں، اضافہ نہیں ہوتا اس میں۔ سود میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، لہذا سود میں اور تجارت میں فرق ہے۔ لیکن یہ کیا کہتا تھا، سود اور تجارت دونوں ایک ہیں، اسی لیے اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ وہ پاگل کی طرح اٹھے گا، اس آدمی کی طرح اٹھے گا جس پر جن سوار ہو گیا ہو، شیطان سوار ہو گیا ہو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ایک آدمی سود کھا رہا تھا، کیا کرے بھائی، میں سود کھا رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، اب میں سود بند کرنا چاہتا ہوں معلوم ہونے کے بعد، میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس کو معلوم ہو گیا کہ سود کھانا حرام ہے،
اس سے پہلے وہ سود کھاتا تھا، معلوم ہونے کے بعد اگر وہ سود کھانا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے وہ ہے جو وہ پہلے کر دیا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا۔ آپ توبہ کریں، آپ اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ سے یہ پختہ ارادہ کریں کہ میں آئندہ سود نہیں کھاؤں گا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ نہیں، اس کے بعد بھی آپ لوٹتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو پھر اور ایک مرتبہ سود کھانے کی طرف لوٹتا ہے تو وہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا، سود کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا کہ سود اگر آپ کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں دے گا، وہی آپ تجارت کر کے کھائیں گے تو اس میں برکت دے گا۔ اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ جو آدمی سود سے مال کماتا ہے اس میں برکت نہیں دیتا، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ البتہ آپ صدقہ و خیرات کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ کرے گا۔ ظاہراً آپ کو یوں لگتا ہے کہ سود اگر آپ لیں گے تو آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، نہیں، حقیقت میں اگر آپ سود لیں گے تو آپ کے مال میں کمی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کم کر دے گا۔ اس کے مقابلے میں صدقہ جب کرتے ہیں آپ تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ میرا مال کم ہو جائے گا صدقہ اگر کر دوں گا میں، نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اگر صدقہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھائے گا، آپ کے مال میں بڑھوتری عطا کرے گا۔ گویا کہ معاملہ ایسا ہے کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ در حقیقت بالکل برعکس ہے۔ آپ کو سود میں ایسا لگے گا کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اور صدقہ کرنے میں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ نقصان نہیں بلکہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ نے بہت بڑی بات کہی، کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو بھی باقی ہے سود کے مال میں سے اس کو چھوڑ دو، سود کاروبار چھوڑ دو، سود کا لین دین چھوڑ دو۔ تم کو معلوم ہو گیا ہے کہ سود حرام ہے، لہذا اب سے چھوڑ دو سود کھانا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو یہ کام کرو۔ فإن لم تفعلوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے کیا ہوگا؟ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا کہ اگر آپ سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر تیار رہو ہمارے سے جنگ کرنے کے لیے، ہمارے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آپ تیار رہو، ریڈی رہو۔ میرے بھائیو، دیکھو کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایک وارننگ دے رہا ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار رہو۔ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کرو، سود سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ یہ معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی سود کھاتا ہے تو مطلب کیا ہوا؟ اس آدمی کا دل کالا ہو چکا ہے، اس کو بات نہیں چڑھ رہی ہے ذہن میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وارننگ دے رہا ہے اس کو محسوس نہیں ہو رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وارننگ دے رہا ہے، اور جب قیامت کے دن حقیقت میں دیکھ لے گا تو پھر اللہ کے پاس آ کر پچھتائے گا، روئے گا، گڑگڑائے گا کہ ایک اور موقع ملے تو میں اپنے آپ کو سدھار لوں گا، لیکن وہاں پر سدھارنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا ابھی موقع ہے، ابھی ہمیں سدھر جانا چاہیے۔ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں بھی بیان کیے ہیں کہ یہ سود کھانا حرام ہے۔ احمد کی روایت ہے، طبرانی میں بھی یہ روایت ہے، عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم ربن، سود کا ایک درہم، یأکلہ الرجل، جس کو آدمی کھاتا ہے، وہو یعلم، اس حال میں کہ وہ جانتا ہے، اشد من 36 زنیہ، 6 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے،
جس پر 6 مرتبہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ شدید ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلاک کرنے والے گناہ کا ذکر کرتے ہیں کہ موبقات کچھ گناہ ہیں، ہلاک کرنے والے کچھ گناہ ہیں، ان میں سے آپ فرماتے ہیں اکل الربا، سود کھانا، یہ بھی ہلاک کرنے والا گناہ ہے، یہ بھی ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اقبل علینا بوجہہ، تو ہماری طرف گھوم کے بیٹھتے تھے، فقال من رأى منکم اللیلۃ رؤیا، تو ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا آپ پلٹ کے بیٹھے اور سوال کیا کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ فقال هل رأى احد منکم رؤیا، کیا تم میں سے کوئی رات میں خواب دیکھا ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، آپ نے فرمایا کہ میں خواب دیکھا ہوں۔ کیا دیکھا ہوں خواب میں؟ کہ 2 آدمی میرے پاس آئے ہیں، مجھے لے کر ارض مقدسہ کی طرف گئے ہیں، بیت المقدس کی طرف گئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فانطلقنا حتى أتينا على نهر، کہ ہم واقعات کو دیکھتے ہوئے جا رہے تھے یہاں تک کہ ایک نہر کے پاس پہنچے۔ کیا ہوا وہاں پر؟ فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، ہم چلتے رہے یہاں تک کہ خون کی ندی تھی، خون کا تالاب تھا، وہاں پر ہم پہنچے اور اس میں نے دیکھا کہ درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ، کہ نہر کے کنارے میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ فَإِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، جو ندی کے اندر آدمی ہے وہ نکلنے کی کوشش کرتا تو یہ آدمی ایک پتھر لے کر اس کے منہ پہ مارتا۔ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، وہ آدمی جہاں تھا وہیں پر چلا جاتا۔ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، اس طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا یہ پتھر لے کر مارتا، یہی معاملہ چل رہا تھا۔ فَقُلْتُ، میں نے کہا، مَا هَذَا، کیا بات ہے، ان دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام حدیث کے آخری الفاظ میں یوں ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں کہ وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ، جس کو آپ نے نہر میں دیکھا، آکل الربا، وہ سود کھانے والا ہے، آکل الربا، وہ سود کھانے والا ہے۔ گویا کہ جو سود کھا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اس حالت میں تصور کر لیں، امیجن کر لیں کہ یہی معاملہ آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ صحیح ہے، اس میں شک ہے؟ آپ کو شک نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں سود کھانے والے کا انجام یہی ہوگا، خون کی ندی ہوگی، اس میں وہ درمیان میں رہے گا، نکلنے کی کوشش کرے گا، اس کے منہ پر پتھر مارا جائے گا، پھر وہ جہاں تھا وہیں پر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا سود سے بچنے کی کوشش کریں۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کیا ہے۔ کس پر؟ آکل الربا، سود کھانے والے پر لعنت کیا ہے۔ وَمُوكِلَهُ، اور سود کھلانے والے پر بھی لعنت کیا ہے۔ سود لینا بھی اور سود دینا دونوں غلط ہے، دونوں پر لعنت ہے۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے آپ، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ بلکہ ایک اور روایت میں کیا ہے، احمد کی روایت ہے،
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ، سود کے معاملے میں جو گواہی بنتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور اتنا ہی نہیں وکاتبہ، جو آدمی یہ سود کا معاملہ لکھتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ لہذا سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس پر گواہی بننے والے اور اس معاملے کو لکھنے والے، سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کیے ہیں۔ تو سود سے نہ صرف دور رہنا ہے، اس معاملے سے بھی دور رہنا ہے، نہ اس میں گواہی بن کر جانا ہے، نہ اس میں ہم لکھنے والے کی طرح رائٹر بن کے جانا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا، ساتھ ہی نہیں دینا سود کے معاملے میں۔ ایک اور حدیث ہے، امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا، سود 73 بابا، 70 پر 3 دروازے ہیں، ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه، اور ان 70 پر 3 درجوں میں سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ معلوم کیا ہوا، کتنا بڑا گناہ ہے کہ سود کھانا، اس کے 70 پر 3 درجے ہیں، اور سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ کون پسند کرے گا اپنی ماں سے نکاح کرنا؟ سود کھانے والا ہی پسند کر سکتا ہے۔ یہ سن کے بھی اگر کوئی آدمی سود کھا رہا ہے تو مطلب اس کو پسند ہے کہ ماں سے نکاح کرے، نعوذ باللہ۔ ایک صحیح عقل والا انسان، صحیح ایمان والا انسان کبھی پسند نہیں کرے گا۔ بلکہ بزار کی روایت میں یہ ہے، اور اس کو بھی امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا کہ الربا 70 بابا والشرک مثل ذلك، شرک بھی اسی طرح ہے۔